فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لہذا اب تم اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو کھانا اور پینا، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے ہوٹلوں اور ڈبوں وغیرہ کے کھانے کا حکم۔ تو پہلے مرحلے میں ذہن توجہ دلائیں کہ ہوٹلوں کو 3 اہم اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے بازار کو بھی 3 اہم اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ہے سوق المسلم، مسلمانوں کے بازار اور مسلمانوں کا ہوٹل۔ دوسری قسم ہے اہل کتاب کے بازار اور اہل کتاب کا ہوٹل۔ عموماً اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے، اور کچھ مراجع عظام جیسے کہ آج کل کے دور میں آغا سستانی بھی آغا خامنائی بھی مجوس یعنی پارسیوں کو بھی اہل کتاب مانتے ہیں۔ بس پہلی قسم ہے مسلمانوں کا بازار اور مسلمانوں کا ہوٹل، دوسری قسم ہے اہل کتاب کا بازار اور اہل کتاب کے ہوٹلز، اور تیسری قسم ہے غیر اہل کتاب کے بازار اور غیر اہل کتاب کے ہوٹلز۔ تو پہلے مرحلے میں ڈسکس کرتے ہیں مسلمانوں کا بازار اور مسلمانوں کے ہوٹلز۔ مسلمانوں کے بازار میں جو کچھ بھی ہے، یعنی چاہے وہ گوشت ہو اور چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، گھی وغیرہ، یہ سب کے سب جائز ہیں۔ سوق المسلم یعنی مسلمانوں کی مارکیٹنگ۔ اب اگر آپ کسی مسلمان ملک میں ہیں تو وہاں پر آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ یہ تحقیق کریں کہ یہ گوشت شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو گوشت کے بارے میں لازم ہے کہ یہ جانا جائے کہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اگر مسلمان کے بازار میں ہے، ایک مسلمان بیچنے والا ہے اور ہمیں یقین یا احتمال ہے کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے جیسے پاکستان وغیرہ میں، تو اس گوشت کو خریدنا جائز ہے اور استعمال جائز ہے، چاہے اس گوشت کو بیچنے والا کسی بھی مسلمان فرقے کا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے مسلمان مارکیٹ میں یا مسلمان ملک میں یا مسلمان شہر میں گھی، تیل اور اس قسم کی تمام چیزیں پاک مانی جائیں گی، ان کا خریدنا بھی جائز ہے اور استعمال بھی جائز ہے۔ باقی چیزیں سبزی وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ تو بلا شک ہر مارکیٹ کی جائز مانی جائیں گی، چاہے وہ کسی بھی مارکیٹ کی ہوں، لیکن جب گفتگو کی جاتی ہے حرام حلال سے ریلیٹڈ تو اس میں اصل موضوع گوشت کا اور چربی کا یا گوشت سے بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو گفتگو تھی مارکیٹ سے ریلیٹڈ۔ اب مسلمان ممالک کے ہوٹلز میں بھی جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ کھانا نجس ہے اس وقت تک وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ بس مسلمان معاشرے کے ہوٹلز میں بھی اور ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی جو کچھ ملے وہ سب پاک مانا جائے گا اور اس کا کھانا جائز ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اگر یقین ہو جائے کسی کھانے کے نجس ہونے کا تو وہ گھر کا کھانا بھی نجس اگر ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ اگلے مرحلے میں گفتگو کرتے ہیں اہل کتاب کے بازار اور ہوٹلز۔ اہل کتاب کے بازار کی ہر چیز پاک ہے سوائے گوشت کے، کیونکہ گوشت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب تک اس کے شرعی طریقے سے ذبح ہونے کا یقین نہ ہو جائے تو گوشت کو یا گوشت سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تصور جو عام طور پہ برادران اہل سنت میں بہت زیادہ ہے کہ یہودی ذبح کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھانا، ان کے ہاتھ کا گوشت کھانا جائز ہے، تو یہ تصور غلط ہے، کیونکہ ذبح کرنے میں ایک شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ وہ ذبح کرتے ہیں لیکن شرائط کے ساتھ ذبح نہیں کرتے، بس ذبح کرنا الگ موضوع ہے۔ یہودی ذبح کرتے ہیں یعنی 4 بڑی رگوں کو کاٹتے ہیں،
یعنی کھانے کی نالی کو، کھانے پینے کی نالی کو اور سانس کی نالی کو، اور ان دو نالیوں کے ارد گرد جو خون کی اہم دو نالیاں ہیں ان سب کو وہ کاٹتے ہیں، لیکن قبلہ رخ نہیں کاٹتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بعض لیتے ہیں بعض نہیں لیتے، اور جو سب سے اہم شرط ہے یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ بس ذبح ہونا الگ موضوع ہے اور شرائط کے ساتھ ذبح ہونا الگ موضوع ہے۔ بس یہودیوں کے ہاتھ کا ذبیہ بھی حرام ہے، عیسائیوں کے ہاتھ کا بھی ذبیہ حرام ہے، مجوسیوں کے ہاتھ کا بھی ذبیہ، یعنی وہ جانور کے جسے انہوں نے مارا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں کہ جن کی نجاست کا علم نہ ہو وہ پاک ہیں، اور وہ چیزیں کہ جن کی نجاست کا علم نہ ہو، مثال کے طور پہ سبزیاں، ترکاریاں، آئس کریمز اور بعض سویٹس اور چاکلیٹس وغیرہ، یہ سب جائز ہیں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ ان میں کوئی حرام چیز شامل کی گئی ہے یا یہ کہ یہ کسی نجس چیز سے نجس ہو گئے ہیں۔ بس اگر کسی مسلمان ملک میں یا کسی اہل کتاب ملک میں یا مارکیٹ میں اگر پتہ چل جائے کہ اس چاکلیٹ میں نجاست ہے یا اس چاکلیٹ میں شراب ہے تو وہ نجس بھی مانی جائے گی اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، چاہے وہ مسلمان نے بنائی ہو، چاہے وہ کسی اہل کتاب نے یعنی یہودی یا عیسائی یا مجوسی نے بنائی ہو۔ اب اگر ہم جاتے ہیں کسی اہل کتاب کے ہوٹلز میں تو وہاں گوشت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی ڈش ہے کہ جو بنی تو سبزی اور آٹے سے ہے، یعنی اس میں زیادہ استعمال ڈبل روٹی کا یا روٹی کا ہے، یا فرض کریں کہ ایک ایسا پزا ہے جو ویجیٹیبل سے بنایا گیا ہے، تو کیا وہ اہل کتاب کی دکان سے خرید کے کھایا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کھایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں کسی نجس چیز کے شامل ہونے کا یقین نہ ہو۔ بس اگر اس میں گوشت ہے، گائے کا ہو یا مرغ کا ہو یا سور کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، تو وہ پزا نجس بھی مانا جائے گا اور حرام بھی مانا جائے گا، کیونکہ اگر اس میں سور کا گوشت ہے تو بلا شک ہر صورت میں حرام ہے، اور اگر اس میں گائے یا بھیڑ یا مرغی کا گوشت ہے لیکن اسے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو اسے بھی حرام مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا پزا ہے کہ جس میں ویجیٹیبل کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کے نجس ہونے کا ہمیں یقین نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ طہارت نجاست کے معاملات میں جتنی احتیاط کی جائے بہتر ہے، لیکن یہاں پر موضوع بیان ہو رہا ہے کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے۔ تو یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس چیز کو کھانا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان گھر کی پاک اور پاکیزہ چیزوں کو کھائے اور ایسی چیزوں کو کھائے کہ جن کے پاک ہونے کا یقین ہو۔ لیکن اہل کتاب کے ہوٹل یا مارکیٹ میں ہر چیز کا کھانا جائز ہے سوائے گوشت کے، اور اسی طرح سے ایسی چیز کے کہ جس کے نجس ہونے کا یقین ہو، مثال کے طور پر اس میں شراب ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ مچھلیوں کا کیا حکم ہے؟ تو مچھلیاں چاہے مسلمان مارکیٹ کی ہوں چاہے نان مسلم مارکیٹ کی ہوں، اہل کتاب کی مارکیٹ کی ہوں، ان کا حکم یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے کہ انہیں زندہ شکار کیا گیا ہے اور یہ ایسی نسل کی ہیں کہ جن پر چھلکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے پیکڈ کھانوں کے بارے میں، تو مسلمان ممالک میں جو پیک کھانے ان کو جائز مانا جائے گا کیونکہ وہ مسلمان مارکیٹ کے ہیں۔ اب اہل کتاب ممالک کے وہ کھانے جو پیک ہیں تو اگر ان میں گوشت ہے تو وہ سب حرام ہیں۔ اگر مچھلی ہے تو یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ مچھلی چھلکوں والی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے مایونیز وغیرہ میں بھی تحقیق کرنی ہوگی، وہ کہ مایونیز حلال ہے لیکن بعض مایونیز ایسے ہیں کہ جن میں گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت یا مرغی کا گوشت ڈالا جاتا ہے۔ اب اگر وہ نان مسلم ممالک کے مایونیز ہیں اور ان میں کسی قسم کے شراب یا سور کے گوشت یا گائے کے گوشت یا کسی اور گوشت کا یقین نہیں ہے تو وہ مایونیز پاک ہیں، لیکن ایسا مایونیز کہ جس میں کسی قسم کا گوشت ہو تو اس مایونیز کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اب تیسرے مرحلے میں ڈسکس کرتے ہیں
مسلمانوں کے علاوہ اور عیسائی اور یہودیوں کے علاوہ جو باقی دیگر بازار اور ہوٹلز ہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ سبزیاں اور اس قسم کی چیزیں پاک ہیں، اور وہ چیزیں پاک ہیں کہ جن کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو، لیکن گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی ساری چیزیں یہ سب حرام ہیں۔ گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی چیزیں سب حرام ہیں، یعنی تقریباً وہی حکم ہے کہ جو باقی اہل کتاب کا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا کسی ہوٹل میں جا کے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ اسے کس نے پکایا ہے؟ فرض کریں پاکستان میں پوچھا جائے تو جواب یہ ہے کہ یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اہل کتاب ممالک میں بھی پوچھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ کون ہے تو یہ پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ کس صورت میں لگایا تھا۔ ہاں یہ جاننا واجب ہے کہ اگر اس میں کوئی گوشت کی پروڈکٹ ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ذبح شدہ ہے یا نہیں ہے۔ بس اگر آپ کہیں باہر جائیں تو وہاں پر جتنی بھی ڈشز ہیں ویجیٹیرین ان کو استعمال کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس میں سور کے گوشت یا کسی قسم کے گوشت کا یقین نہ ہو، اسی طریقے سے اس میں کوئی سور کی چربی یا کوئی اور حرام چیز استعمال نہ ہوئی ہو، اسی طریقے سے اس میں شراب وغیرہ کا استعمال نہ ہوا ہو۔ اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جسے دوران درس بعض دفعہ بیان کیا، وہ یہ کہ گوشت کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ حلال گوشت ہے، نمبر ایک، اور اگر حلال گوشت ہے تو اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اور اگر مچھلی ہے تو یہ چھلکوں والی مچھلی ہے۔ لیکن باقی چیزوں کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ نجس ہے۔ بس اگر کہیں پر ایک ڈش گوشت کی رکھی ہے، ایک ڈش سبزی کی رکھی ہے، گوشت کی ڈش کے بارے میں صرف اتنا ہی جاننا کافی ہے حرام ہونے کے لیے کہ یہ گوشت کی بنی ہوئی ہے، اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر گوشت کی ڈش مسلمان مارکیٹ میں ہے تو جائز ہے، اگر نان مسلم مارکیٹ میں ہے تو جائز نہیں ہے۔ لیکن سبزی وغیرہ یا کوئی اور اس قسم کی چیز ہے تو یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ ان کا کھانا پینا جائز ہے جب تک کہ نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ بس یہاں پر گوشت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نجس ہونے کا یقین ہوگا تو وہ نجس ہوں گی، اور گوشت میں جب تک حلال گوشت اور ذبح کا یقین نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ پاک بھی نہیں مانی جائیں گی، اور اسی طریقے سے ان کا کھانا بھی حلال نہیں ہوگا۔ احتیاط یہ ہے کہ حتیٰ اگر احتمال بھی دیا جائے تو بھی اسے نجس سمجھا جائے۔ بس ایسے ممالک میں جہاں پر ذبیحہ کا یقین نہ ہو تو ہر طرح کے گوشت سے بچنا بہتر ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو حرام اور حلال کھانوں کے بارے میں مارکیٹ وغیرہ کے اعتبار سے اور ہوٹلز کے اعتبار سے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔